السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اب تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اب تمام کو اور اب تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقار، آج بات کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی عظمت کے منکر ہیں اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں۔ آپ ان کو بخوبی جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ وہ اہل خبیث، اہل سعود کی ناجائز اولاد دیوبندی ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کے غیب پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آئیے آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق، علم غیب مصطفیٰ کے متعلق یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو آئیے یہ جانتے ہیں کہ حضور کو سچ میں علم غیب تھا یا نہیں تھا، ذاتی تھا یا ذاتی نہیں تھا۔ آئیے یہ جاننے کے لیے میں بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں مفتی فاروق نظامی صاحب کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے دل و دماغ میں وہ چیز بسائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے سینے کو نبی کی محبت سے منور کریں۔ آئیے مل کر وہ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کلپ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام جمال طیبہ کانفرنس، جو مدرسہ جمالیہ کے جملہ ارکان اور اساتذہ کی جانب سے منعقد ہے، ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالی اس مدرسے کے حسن و جمال کے صدقے میں اللہ آپ کے حسن و جمال کو دوبالا فرما دے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نو بہار شفاعت، حضور محمد الرسول اللہ، نورم من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ذی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قاری محمد فیصل علیمی صاحب
نے ایک فرمائش کی ہے، دو چند شعر پڑھنے کی آپ سننا چاہیں گے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا، آپ چاہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے میری عادت ہے کہ کچھ اشعار بیان سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں، اور اس عادت سے میں مجبور بھی ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اشعار بھی ہیں اور قوم کے نام پیغام بھی ہیں۔ ذرا آواز بڑھاؤ بھائی، کائے کنجوسی کرتے ہو یار، تھوڑا بڑھاؤ آواز، اور تھوڑا سا ایکو وغیرہ دے دو، آواز بھرپور جانی چاہیے نا۔ شعر ملادہ فرمائے جی، بس جہاں جو بیٹھا وہ بیٹھے رہنے دیجیے، ہے نا؟ آپ لوگوں کی توجہ ہے نا؟ شعر ملادہ فرمائیں کہ نام محمد سب سے پیارا، ماشاء اللہ، یہی پیغام ہے مدرسہ جمالیہ کا، بے شک، جو آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے، عشق رسول کا پیغام پیش کرتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ملاحظہ فرمائیں، نام محمد سب سے پیارا، سبحان اللہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی کے نام کا چرچا، میرے نبی کے نام کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی کے نام کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نام محمد سب سے پیارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بہت اچھا۔ اور میری زبان پر ان کا وظیفہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میری زبان پر ان کا وظیفہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے دل پر ان کا قبضہ، میرے دل پر ان کا قبضہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، ان کا قبضہ، میری زبان پر ان کا وظیفہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میری زبان پر ان کا وظیفہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سب کے دل پر ان کا قبضہ، سب کے دل پر ان کا قبضہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت۔ آج کے دور میں اہل ایمان ہر موڑ پر انہیں ستایا جا رہا ہے۔ کہیں سلام پر پابندی، کہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی تقریر پر پابندی۔ اہل حق کا ہر موڑ پر
محاذ ہے اور جنگ جاری ہے، لیکن قل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پیغام اہل حق کو سکون و اطمینان عطا کر رہا۔ بہت اچھا شعر ملادہ فرمائے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں، اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدان کربل میں، بہت اچھی بات، حق اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدان کربل میں، اہل ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدان کربل میں، پائے باطل اکھڑا اکھڑا، پائے باطل اکھڑا اکھڑا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پائے باطل اکھڑا اکھڑا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جو بھی چاہے چل کر جائے اپنی اپنی منزل تک، جو بھی چاہے چل کر جائے اپنی اپنی منزل تک، دین نبی کا رستہ سیدھا، دین نبی کا رستہ سیدھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، بستی دین بستی کریا کریا، دین نبی کا رستہ سیدھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور روز جزا بھی ہم کو ملے گا ان کی شفاعت کا تحفہ، روز قیامت ہم کو ملے گا ان کی شفاعت کا تحفہ، شاہ امم سے میرا رشتہ، شاہ امم سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، شاہ امم سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آخری شعر، صدیق و فاروق ہو یا ہو عثمان و حیدر دانش، صدیق و فاروق ہو یا ہو عثمان و صدیق و فاروق ہو یا ہو عثمان و حیدر دانش، سارے جہاں میں سارے جہاں میں ان کا جلوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سارے جہاں میں ان کا جلوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا سیدنا و شفیعنا، مائک ایسے ہی رہنے دینے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا اس میں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ میں رہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن کفار و مشرکین پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، وہیں اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آج بہت سارے ہماری قوم کے نوجوان مولائیت کے نام پر وہ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، بلا شبہ ہم مولائی ہیں، مگر وہ مولائی ہمیں منظور نہیں ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، اس لیے کہ سلف سے لے کے خلف تک ائمہ مجتہدین، اسلاف کرام، بزرگان دین کا یہی مسلمہ عقیدہ اور فیصلہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا الامام ابی بکر الصدیق، سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح خیبر، حیدر کرار، داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آج حضرت علامہ ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی نے سرکار غریب نواز کی سیرت طیبہ کو کتابی شکل میں، بڑی چھوٹی کتاب نہیں، نہایت ضخیم، سرکار غریب نواز کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی کتاب کے اندر پیرو کر کے سلطان الہند، خواجہ خواجگاہ، شیر ہندوستان حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار ہے جو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے سلام پر پابندی عائد کرنے والوں، تم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سمجھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سلام ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، ہماری صبح و شام کی حفاظت کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سلام پڑھو۔ ہم صبح کے وقت جب پروگرام کرنے کے بعد کہیں کسی دیہی علاقے سے اور گاؤں کے علاقے سے گزرتے ہیں تو سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی مسجد کی مینار سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ نبی کا سلام پڑھتے جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف سے لے کر کے پاؤں کے ناخن اقدس تک آپ کے جبین کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت
حضرت سلام میں لکھ رہے ہیں، آپ کے دہن اقدس کی بات آئی، زغن اقدس کی بات آئی، بینی مبارک کی بات آئی، چشمان اطہر کی بات آئی، کان مقدس کی بات آئی، دستہائے ناز کی بات آئی، پائے ناز کی بات آئی، بطن اقدس کی بات آئی، زہر مقدس کی بات آئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھتے جائیے اور مصطفیٰ جان رحمت کا مرقع آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا جائے گا، ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی اور آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ جمال طیبہ کانفرنس، اعلی حضرت عظیم البرکت کا سلام۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دستہائے ناز کی شان کیا ہے؟ میرے آقا ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے دستہائے ناز کی شان کیا ہے؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہیں، میرے آقا جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، میرے سرکار پانی موجود نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی در مصطفیٰ پہ حاضری دیا کرتے تھے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ شفا چاہیے، یا رسول اللہ فلاں کو زخم ہو گیا ہے، آپ اپنا دست ناز پھیر دیجئے تاکہ اسے شفا مل جائے، یا رسول اللہ پانی برس نہیں رہا ہے، آپ دعا فرما دیجئے، پانی موجود نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں صحابہ حاضری دیا کرتے تھے، آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ان نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ رب قدیر نے ان کی نصرت کا ذکر کیا قرآن میں، ان کی ہجرت کا ذکر کیا قرآن میں، ان کی حمایت کا ذکر کیا قرآن میں، ان کی شہادت کا ذکر کیا قرآن میں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت اسی حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں جس حدیث میں میرے آقا کی شان رحمت جوش میں تھی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر جنتی ہے، عمر ابن خطاب جنتی ہے، عثمان ابن عفان جنتی ہے، علی ابن ابو طالب جنتی ہے، سعید جنتی ہے، سعد جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ میرے آقا نے 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کونین نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں عطا فرما دی، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، اے میرے آقا آپ نے 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا کر دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق و محبت کے عالم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی شان بہت بلند ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں
सलाम। बात चल रही है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, अली इधर आ जाओ। पानी मौजूद नहीं है मशकीज़ों के अंदर। हाँ या रसूल अल्लाह, पानी मौजूद नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं जाओ। पहाड़ के पीछे एक हबशी काला कलूटा नौजवान जा रहा है, वो घोड़े पर मशकीज़ा लिए हुए है, जाओ उसे बुला करके मेरी बारगाह में ले आओ, और जब वो आ जाए तब सहाबा को बुलाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अली बिन अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु पहाड़ का चक्कर काट करके उस हबशी नौजवान के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फरमाया चलो मेरे आका बुला रहे हैं। कहा कौन सा आका? हम कोई आका को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अपने आका को जानते हैं, हम सिर्फ अपने मौला को जानते हैं। कहा हम उस आका की बारगाह में तुम्हें ले जाना चाहते हैं जो सारी कायनात का आका है, जो सारी कायनात का मौला है, तुम्हें चलना पड़ेगा। अब आप गौर फरमाइए, आला हजरत के सलाम पर पाबंदी आयत करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुकद्दस देख रही है पहाड़ के पीछे कौन जा रहा है। जाने वाला हबशी है कि गोरा चिट्टा है, वो जाने वाला जवान है कि मर्द है कि औरत है, बूढ़ा है कि जवान है, वो जाने वाला खच्चर पे जा रहा है, वो जाने वाला ऊंट पर जा रहा है। सहाबा में किसी की निगाह नहीं देख रही है, मगर ये नबी की निगाह है जो पहाड़ के पीछे भी देख रही है, पहाड़ के दाएं भी देख रही है, पहाड़ के बाएं भी देख रही है। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाह का आलम है। हमारे पीछे इस स्टेज के क्या हो रहा है, दीवार के पीछे क्या है, हमारी निगाह नहीं देख रही है। आपके पीछे क्या हो रहा है, आपकी निगाह नहीं देख रही है। अरे नबी की तो शान ये है कि मेरे आका कब्र अतहर में अजाब किस वजह से हो रहा है, मेरे नबी उसे भी देख रहे हैं। अजाब किस वजह से हो रहा है, आका उसे भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। किस सबब से अजाब हो रहा है, नबी उसे भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये मेरे आका का इल्म गैब है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यही तो शान है। तभी तो आला हजरत पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी शान निगाह का आलम ये है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह नायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसीलिए आला हजरत का सलाम भी बारगाह रिसालत में मकबूल है, और आला हजरत का हर कलाम भी बारगाह रिसालत में मकबूल। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहले सुन्नत का हम जिक्र क्यों करते हैं, मसले के आला हजरत का नारा क्यों लगाया जाता है, आला हजरत अजीमुल बरकत का जिक्र क्यों किया जाता है। आज खुश अकीदा मुसलमान का बच्चा बच्चा नारा लगाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। आखिर सबब क्या है, वजह क्या है? बच्चा अभी 7 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसने आला हजरत की सवाने हयात नहीं पढ़ी है, सवाने उम्री नहीं पढ़ी है, मगर आला हजरत अजीमुल बरकत उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसके इश्क की चिंगारी पूरे भारत में, जिसकी रोशनी फैली हुई है। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत का सलाम, चाहे वो काबे के बदरी तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को भी बयान कर रहा है, हाजिर और नाजिर होने को भी बयान कर रहा है, नबी की शान एजाज को भी बयान कर रहा है। इसलिए आला हजरत के सलाम पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती है। आला हजरत के सलाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और ता क़यामे क़यामत आला हजरत के सलाम का परचम बुलंद रहे। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हम मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के हुक्म पर
حضرت علی اس نوجوان کو پکڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ نوجوان نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، سبحان اللہ، حسن و جمال کا پیکر آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کر رہا ہے، ٹک ٹکی بات کر کے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کر رہا ہے۔ صحابہ اشارے میں حضور کے اذن کی اور اجازت کے منتظر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان آ گئے؟ ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ مشکیزہ کہاں ہے؟ مشکیزہ سامنے لایا گیا۔ صحابہ کرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمام صحابیوں اپنا اپنا برتن لے آؤ، مشکیزہ لے آؤ، اور میری اجازت کے بغیر کوئی مشکیزے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آقا آگے بڑھے، اپنا دستے ناز اس مشکیزے پہ رکھ دیا۔ نبی کا دستے ناز اس مشکیزے پر لگنا تھا کہ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم اپنا اپنا برتن بھرنا شروع کرو۔ تمام صحابہ اپنا اپنا برتن بھر رہے ہیں۔ تمام صحابیوں نے اپنے ضروریات پوری کر لی، مشکیزے بھر لیے گئے۔ گھوڑوں، خچروں، اونٹوں کو پانی پلا دیا گیا۔ جسے غسل کی ضرورت تھی غسل کر لیا، وضو کی ضرورت تھی وضو مکمل کر لیا۔ سارے صحابہ نے پانی مشکیزوں میں بھر لیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوجوان ذرا دیکھ تو صحیح تیرے مشکیزے میں پانی کا ایک قطرہ کم ہوا ہے؟ نوجوان آگے بڑھا، اس نے مشکیزے کو جھانک کر کے دیکھا تو پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مشکیزے کے منہ کو باندھ لے اور لے کر کے چلا جا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر کے نوجوان کھڑا ہے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے صحابہ کو سیراب تو کر دیا آپ نے آقا، اور مجھے اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیج رہے ہیں۔ در کریم کی یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ در کریم کو کریم اپنے در پہ بلا کر کے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا کیا چاہتا ہے نوجوان؟ میرے آقا میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا دست ناز اس مشکیزے پہ لگا دیا تھا تو پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ صحابہ کے برتن بھر گئے، سارے مشکیزے پر کر لیے گئے، گھوڑوں خچروں کی تمام ضرورتیں پوری کر لی گئی۔ اے میرے آقا یہی دست ناز بڑھا کر کے میرے سر پر پھیر دیجئے، میں کالا کلوٹا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اپنا دست ناز پھیر دیں گے تو میرے جسم میں نورانیت پیدا ہو جائے گا، میرا جسم نور کامل بن جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نوجوان آگے بڑھا، نبی نے سینے سے لگایا اور اپنا دست ناز اس کے سر پر پھیر دیا۔ نبی کا دست پاک پھرنا تھا کہ اس کے جسم کا کالا پن دور ہو گیا، وہ اس کا جسم نورانی ہو گیا، چہرہ کی صورت بدل گئی، شکل و صورت بدل گئی۔ اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جسم کے کالے پن کو تو آپ نے دور کر دیا ہے آقا، اب روح کے کالے پن کو دور کر دیجئے۔ کیا چاہتا ہے؟ ارے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخلہ لے لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر کے اس نے دامن اسلام میں داخلہ لے لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست ناز کے اعجاز کو دیکھ کر کے تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے، یا رسول اللہ یہ آپ کے دست ناز کی شان ہے کہ ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا۔ بہت اچھا، زندہ باد، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نبی پاک کے اس اعجاز کو دیکھا
تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے ذریعے جب عشق و ایمان کی حفاظت ہو گئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اتنے فیوز و برکات حاصل کر لیے گئے کہ بھارت کے چپے چپے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیے، ڈال دی بیٹھیے۔ قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے سلام کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سلام عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب اس دور بھارت کی سرزمین پر جب قلم بہکا ہے، قلم جب بہکتا ہے تو ایسی صورت میں قوم بہک جاتی ہے، معاشرہ بہک جاتا ہے، نوجوان بہک جاتے ہیں۔ جب قلم بہکتا ہے تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ جب قلم بہکتا ہے تو ایسی صورت میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی کا علم غیب جانوروں اور پاگلوں جیسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی جب قلم بہکتا ہے اور جب قلم گمراہی کے راستے پر آ جاتا ہے تو لکھنے والا لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ جب قلم بہکتا ہے تو ایسی صورت میں بد اعتقادیاں وجود میں آتی ہیں، بد مذہبیاں وجود میں آتی ہیں، قوم بہک جاتی ہے، معاشرہ بہک جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، جب قلم بہکتا ہے تو معاشرے میں بد اعتقادیاں وجود میں آتی ہیں، اور جب قلم سنورتا ہے اور جب قلم کے ذریعے راہ ہدایت کی رہنمائی ہوتی ہے تو وہی قلم لکھتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب قلم راہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے تو وہی قلم لکھتا ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے ذریعے جو سلام ہم پڑھتے ہیں ہمارے ایمان کی بھی رہنمائی کر رہا ہے، عقیدے کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے کس قدر بلند فرما دیا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ میرے آقا نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہیں ان تمام فضیلتوں کے مصداق زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ۔ تمام فضیلتوں کے مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کاتب وحی ہیں امیر معاویہ، سلطان عادل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں آپ کی بہن ام حبیبہ آپ کی زوجیت میں ہیں۔ اس اعتبار سے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے ماموں کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب باپ اندازہ لگائیے کہ ماموں بھانجے کا رشتہ کتنا قریبی ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ماموں بھانجے کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ اللہ ان کو یہ رتبہ دیدار نبی سے حاصل ہو گیا۔ ایمان کی حالت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کر لیا، اور وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے سامنے سینہ تان کر کے کہا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے،
ہم ظلم کے شکار تھے، ہم ظالم بھی تھے، ہم ڈکیتی کیا کرتے تھے، ہم فلاں فلاں گناہوں کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ وہ نبی ہمارے درمیان تشریف لایا، جس نے آ کر کے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دیا۔ جو نبی تشریف لایا، نماز کا اس نے حکم دیا، ہم نماز پڑھنے لگے، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھنے لگے، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے لگے۔ وہ نبی تشریف لایا، اس نے ہمارے قلب کی طہارت عطا فرمائی، اس نے ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا تذکرہ تمام جنگوں میں کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی۔ میرے آقا اس قدر راضی ہوئے صحابہ کرام سے، اللہ اکبر، بدر کے میدان میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تھا کہ میں بدر کی لڑائی مدینہ کے اندر سے رہ کر کے لڑی جائے یا مدینہ سے باہر آ کر کے لڑی جائے، تو صحابہ کرام نے اپنی عشق و محبت کے انداز میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، اے میرے آقا، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب، دونوں لڑیے، ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے، ہم تلوار نہیں چلائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آپ ہی سارا معاملہ حل کر لیجئے، ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ اے میرے آقا، حضرت سعد بن عبادہ نے بارگاہ رسالت میں اور دیگر صحابہ کرام نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، آپ کا اشارہ ہو جائے تو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہم کود جائیں، آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم اپنی گردن کٹا دیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو پہاڑ کی اونچی چوٹیوں سے ہم اپنے آپ کو گرا دیں اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ جان چاہتے ہیں تو جان لے لیں، مال چاہتے ہیں جو مال لے لیں۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے، نبی کا حکم ہو تو پھاد جائے ہم سمندر میں اور جہاں کو مہو کر دیں نعرے اللہ اکبر۔ واہ، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے ان کے جذبات کو دیکھا، نبی نے اپنا دست پاک رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان سے خوش ہوں، تو بھی ان سے خوش ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، اگر کوئی مجھے لے کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو انصار کی وادی میں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو انصار کی وادی میں جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی عظمت کو کس قدر بلند فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام ہیں وہ، ان کی بارگاہ میں گستاخی نہ کی جائے۔ اور ہمارے امام سراج الائمہ، کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، حضور آپ بتا دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی، صاحب تصانیف کثیرہ، تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے اپنے نوک قلم سے ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 40 کتابوں کے مصنف ہیں حضرت علامہ ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی، جو دارالعلوم امجدیہ رضویہ گھوسی شریف میں بھی آپ درس و تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ الحمدللہ ملک و ملت کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آج یہ
سرکار غریب نواز کی سوانح حیات کو مرتب کر کے انہوں نے جو بارگاہ خواجہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، قسم خدا کی میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ سرکار غریب نواز کا فیضان جھوم جھوم کر کے کوٹ کوٹ کر کے ان پر برس رہا ہے۔ وہ ممتاز علماء میں شمار ہیں۔ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارا پولیس کا محکمہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی شان ہے کہ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے پولیس کا محکمہ ادھر ادھر گشت کر رہا ہے۔ بہت اچھی اور ہندوستان میں ممبئی کی پولیس اور برطانیہ میں لندن کی پولیس، پوری دنیا میں ان کا کوئی مقام ان سے بڑھ کر کے پولیس کے محکمے میں جو امتیازی شان ان کو حاصل ہے وہ آج بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے اور اس کو تسلیم کرنے والوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہم اور آپ آرام سے سوتے رہتے ہیں اور ہمارا پولیس کا محکمہ راتوں رات جاگ کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت حافظ قاری اسرار الحق صاحب، یہ مدرسہ جمالیہ، اللہ اس کے حسن و جمال کو اور دوبالا فرما دے۔ حضرت علامہ حافظ قاری محمد ابو ظفر سعیدی، اسرار احمد رضوی اور ہمارے دوسرے صدر المدرسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ ظفر سعید، حضرت قاری ظفر سعید صاحب قبلہ، اللہ رب العزت ان کو سعادت و خوشبختی عطا فرمائے۔ ابھی میں تھوڑی دیر ان بچوں کا میں نے مکالمہ سنا جو بچے سوالوں کا بنیادی عقائد کے تعلق سے مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ آن لائن میں نے سنا، بہت اچھا لگا یہ مکالمہ۔ یہ آواز ایک سوال کرے دوسرا جواب دے، یہ سنت رسول اللہ، سنت صحابہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ۔ بخاری شریف اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، ابو داؤد شریف اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، مستدرک اٹھائیے، للحاکم اور دیگر حدیثوں کی کتابوں کو اٹھائیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا قیلا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ، عرض پیش کی گئی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار وہ دربار ہے جہاں سے ہر نعمت ملا کرتی ہے۔ شفاعت کی نعمت ملے گی تو در رسول سے، شفا کی نعمت ملے گی تو در رسول سے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ سب در رسول سے ملا کرتی ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، سبحان اللہ۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود۔
درود. آج غور فرمائیے آپ کتنے فتنے بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. میری قوم کے نوجوانوں، اگر آپ نے اپنے صحیح علماء سے آپ نے اگر رابطہ نہیں کیا عقیدے کی حفاظت کے تعلق سے، تو گمراہیت ایک ایسی وبا کا نام ہے جو چھو چھو کر کے آتی ہے، جو ایک دوسرے سے ہو کر کے آتی ہے. اس لیے ان علماء کرام سے رابطہ کر کے صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کی طرف رہنمائی حاصل کر لیجئے، تاکہ کوئی رافضی، کوئی تبرعی، کوئی شیعہ، کوئی بد مذہب، کوئی بد عقیدہ آپ کے ایمان و عقیدے کی پر شبخون نہ مار سکے، اور آپ کا عقیدہ روشن رہے، آپ کا عقیدہ منور رہے. اس لیے کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت اس عظیم مسلک کا نام ہے قسم خدا کی کہ جب عید میلاد کا موقع آتا ہے تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. جب حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کے عرس کی تاریخ آتی ہے تو کوئی اور نہیں مناتا ہے، خوش عقیدہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان مناتا نظر آتا ہے. جب حضرت سرکار غوث سمدانی، محبوب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں آتی ہے تو کوئی اور نہیں مناتا ہے، سنی صحیح عقیدہ مسلمان مناتا نظر آتا ہے. محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت کا نذرانہ یہی علماء پیش کرتے ہیں اور یہی عوام اہل سنت پیش کرتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. بے شک سبحان اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور آقا فرماتے ہیں میری آل، میری اہل بیت اطہار کی مثال نوح کے کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ طوفان نوح سے محفوظ رہ گیا اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو الحمدللہ الحمدللہ ہم صحابہ کی بھی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی عظمت کو بیان کرتے ہیں، شان غریب نواز بھی بیان کرتے ہیں، شان محبوب سبحانی بھی بیان کرتے ہیں، شان امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، واہ زندہ باد. طور طریقے پر چلنے کا نام بہت اچھا حضرت، زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے ایک پیغام دے دیا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. بولو یار سبحان اللہ. ایک تو 1 بجے کے بعد مجھے آپ حضرات بٹھائے ہو، آدھا زیادہ مجمع چلا گیا. بہرحال ہمارے یہ اساتذہ مدرسہ جمالیہ کے، اللہ ان کے حسن و جمال کو سلامت رکھے، اور یہ صاحبان حسن و جمال، یہ علماء الحمدللہ علماء امت کے چراغ ہیں. کیا ہیں؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. علماء امت کے، امت محمدیہ کے چراغ ہیں، اور ان کا چہرہ اس قدر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ایسے ہی قیامت کے میدان میں بھی چمکتا اور دمکتا نظر آئے. اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء کی عزت کرو. علماء کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے وصال شریف کے بعد دین کی نشر و اشاعت کون کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء کریں گے، دین کی تبلیغ بھی کریں گے، دین کی نشر و اشاعت بھی کریں گے، اور قیامت تک ان کا یہ مشن جاری و ساری. سبحان اللہ. علماء ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا مسلک. آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوا چلوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک راستے سے میں گزرا اور کوہرا بہت زیادہ پڑ رہا تھا. گاڑی کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی. ڈرائیور پریشان کہ حضرت جاؤں تو کدھر جاؤں، سامنے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ تو سامنے بیچ راستے میں ایک پٹی نظر آئی سفید. آپ نے دیکھا ہوگا
हाईवे के अंदर भी एक पट्टी रहती है, बड़ी बड़ी सड़कों पर एक पट्टी बीच में लगाई रहती है कि उस कोहरे में उसी पट्टी को देख करके ड्राइवर ड्राइविंग करता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी गाड़ी न दाएं जाए न बाएं जाए, दाएं जाएगी तो गड्ढे में गिर जाएगी, बाएं जाएगी तो कहीं नदी के अंदर न गिर जाए। बस आखिरी बात मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट दूंगा, खत्म कर दूंगा। बस एक मिसाल दे रहा हूं कि उस पट्टी पर चलता हुआ ड्राइवर, उसकी गाड़ी न इधर जा सकती है न उधर जा सकती है। अगर उस पट्टी को छोड़ देगा तो कहीं ऐसा न हो कि गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, नदी नाले में गिर जाए, गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए। हजरात, आज के इस दौर में, इस पुरफतन दौर में वहाबियत का कोहरा, देवबंदियत का कोहरा, राफिजियत का कोहरा, शीरियत का कोहरा, बहाइयत का कोहरा, चकरालवियत का कोहरा, बदमजहबियत का कोहरा, लादीनियत का कोहरा, चकरालवियत और नेचरियत का कोहरा, लादीनियत का कोहरा, बहाइयत का कोहरा और दौरे हाजिर में मौलाइयत का कोहरा। इस तरीके पर बहुत सारे कोहरे हैं और उन्हीं कोहरों में मसलके आला हजरत की एक सफेद पट्टी लगी हुई है। ड्राइवर चलने वाले, अगर उस सफेद पट्टी को छोड़ेगा तो तेरी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाएगी, कहीं तेरी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, तेरी गाड़ी नदी नाले में गिर जाएगी। मसलके आला हजरत उसी पट्टी का नाम है कि उस पर चलते रहोगे तो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओगे और जन्नत तक रसाई हासिल होगी। जिंदाबाद। जन्नत तक रसाई किसी शायर ने कहा था, बल्कि शायर नहीं, वो बहुत बड़ा अदीब था अपने वक्त का, बहुत बड़ा अदीब था। किसी ने कहा था, मसलके आला हजरत, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? मुझे तो बुला बुला के थका ही दिए, जरा आप भी बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत ही है दीने हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा। मसलके आला हजरत ही है दीने हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा। और कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम, देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। वाह, बहुत अच्छा हजरत। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, यही पैगाम मदरसा जमालिया आपको दे रहा है। शहर कानपुर के इतने उलमा इस स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए, कसम खुदा की देख करके दिल बाग बाग हो गया। आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खानकाए मारहरा का ये पैगाम है। अपने बच्चों की तालीम पर इतना ध्यान दो कि उनका वक्त जाए न होने पाए, उनका वक्त बिल्कुल जाए न होने पाए। इसलिए अपने बच्चों की तालीम के लिए आप मुकम्मल तौर से सीरियस हो जाइए, ताकि आपका बच्चा आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज दीन और दुनिया दोनों की भलाइयां आपको अता होंगी। सुभान अल्लाह। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने जान लिया है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, हाँ ज़ाती नहीं था, अताई था कि रब कायनात ने आपको अता किया था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो शेयर करें। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।